إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الأرحام وسوء المجابرة. محترم بھائیو، عزیز بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں دیگر معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے، وہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہم سے انتہا درجے کی خیرخواہی کرتے ہوئے قیامت سے پہلے کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو کیا کیا ہوگا. اسے ہم پیشین گوئیاں بھی کہہ لیتے ہیں اور قیامت کی نشانیاں بھی کہہ لیتے ہیں. یہ قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جس میں محض اطلاع دی گئی ہے کہ یہ معاملات ہوں گے، قیامت سے پہلے پہلے یہ معاملات ہو جائیں گے. مثال کے طور پر فرمایا لوگوں میں موٹاپا بہت آ جائے گا. اب کسی کو اس وجہ سے برا بلا قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ وہ موٹا ہے. ٹھیک ہے، بات بتائی ہے کہ ایسا ہو جائے گا. یظہر السمن، لوگوں میں موٹاپا پھیل جائے گا. ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. اب یہ اونٹنی چھوڑنا ایک تصور بھی نہیں تھا عرب میں. لوگ اونٹنیوں پہ سفر کرنا چھوڑ دیں گے، پھر کیا ہو گیا؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے سفر کریں گے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، استعمال نہیں کریں گے، یا تختوں کی طرح سفر کریں گے. اس میں تو اچھی بات ہے نا کہ گاڑیاں آ جائیں گی، ہوائی جہاز آ جائیں گے، جدید ٹیکنالوجی ہوگی، لوگ سفر آسانی سے کر لیا کریں گے. تو آج کل کے دور میں اگر اونٹنی پہ سفر کوئی نہیں کرتا، اونٹ پہ نہیں کرتا، تو ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. ہاں، قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے. یہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو بطور اطلاع ہیں، خبر دی گئی ہے. ہمیں ان معاملات میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور قیامت کی نشانیوں کی جو دوسری قسم ہے، اگر وہ ہمارے ہوتے ہوئے ہو جائے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنا اس سے بچاؤ کرنا ہے.
مثال کے طور پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے پھیل جائے گا، تو مراد یہی ہے کہ تم نے نہیں بولنا۔ قیامت سے پہلے شراب نوشی عام ہو جائے گی، تم نے نہیں کرنی۔ زنا پھیل جائے گا، تم نے نہیں کرنا۔ علم اٹھ جائے گا، علماء چلے جائیں گے، تو تم نے علم کو ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک عالم کا اٹھ جانا، چلے جانا، صحیح عالم دین کا، للو پنجو نہیں، جس کا سینہ لائبریریوں سے بھی بڑا ہے، جس کے پاس علم کی روشنی ہے، جب وہ چلا جاتا ہے وہ علاقہ بے نور ہو جاتا ہے، وہ ادارہ بے نور ہو جاتا ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی نشانیاں بتانے کا مقصد جو دوسری قسم ہے، یہ بطور اطلاع بھی ہے، خبر بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے۔ اس میں ڈرایا گیا ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے یہ معاملات ہو جائیں، تم نے یہ کام بالکل نہیں کرنے۔ تو قیامت کی دوسری اقسام میں سے جو قسم ہے، نشانی ہے کہ لوگ بے شرم اور بے حیا اور بے غیرت ہو جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ لا تقوم الساعہ حتی یظہر الفحش والتفاحش۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ بے شرم اور بے غیرت نہیں ہو جائیں گے۔ یظہر الفحش، فحاشی پھیل جائے گی، بے شرمی پھیل جائے گی، ہر طرف بے شرمی کے آثار نظر آئیں گے۔ والتفاحش، اور صرف بے شرمی نہیں ہوگی، لوگ بے شرمی پہ، بے غیرتی پہ، بے حیائی پہ ایک دوسرے کا تعاون بھی کریں گے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے جو بے پردہ ہے اسے کہا جائے کہ پردہ کرو، معاملہ الٹ ہو گیا، جو پردہ کرتی ہے اسے کہا جاتا ہے پردہ نہ کرو۔ یظہر الفحش والتفاحش، کیس آتے ہیں، کڑی ساڈے گھر آئی رولے پی گئے، انہیں ساڈے گھر لڑائی کراتی، کیا کیا؟ یہ ساڈے جوائیاں کو پردہ کر دیے، یہ منڈے دے مامیاں دے کولوں پردہ کر دیے، منڈے دے چاچیاں کو پردہ کر دیے، انہیں ساری نک بڑھا دیتا۔ وہ اچھی بلی بیچاری پیچھے سے با پردہ آتی ہے، با حیا آتی ہے، اس گھر میں آ کر اس کی بھی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ ہے حتی یظہر الفحش والتفاحش، میں لوگ بے شرم ہو جائیں گے، بے حیا ہو جائیں گے، علانیہ فحاشی ہوگی، اور لوگ ان کاموں کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ وقطیعۃ الرحم، اور ذرا ذرا سی بات پہ لوگ رشتہ داریاں توڑ دیں گے۔ آج آپ کو معاشرے میں ایسے بدبخت مل جائیں گے، ایسے بے شرم اور بے حیا مل جائیں گے، ذرا سی بات ہوگی، غلطی بھی اپنی ہوگی، اس کے باوجود پتہ نہیں کس اکڑ میں، کس تنتنے میں، کس گنڈا گردی اور بدماشی میں ساری زندگی کے لیے رشتے ناتے توڑ دیتے۔ اور جب اپنی آرے میں بازو آتا ہے، اپنی آرے چ باہ آندی ہے، وہ تو بھجیا بھجیا میں سارے کو جانا ہے، میری مدد کرو، میرا تعاون کرو، میں تہاڈا بھرا، میں تہاڈا چاچا، میں تہاڈا ماما، میں تہاڈا پھپھا، میں تہاڈا ماسڑ۔ اللہ نہ کرے کسی کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وقطیعۃ الرحم، لوگ رشتے ناتے منٹوں سیکنڈوں میں توڑ دیں گے۔ اور فرمایا تیسری نشانی ہے وسوء المجاورہ، پڑوسی انتہائی گندے ہوں گے، اتنے گندے پڑوسی ہوں گے لوگوں کا جینا ہی حرام ہو جائے گا۔ اب یہ تینوں نشانیاں جو میں نے آپ احباب کے گوش گزار کی ہیں، آپ دیکھ لیجئے یہ کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ ہمارا جو اصل میں موضوع ہے جو آج کا ہے، یہ فحاشی اور عریانی کا پھیلاؤ ہے۔ دن آ رہا ہے بے غیرتوں کا، بے شرموں کا، بے حیاؤں کا، بدکاروں کا، لچوں کا اور لفنگوں کا، جسے یوم محبت کے نام سے اس ملک کے اندر 14 تاریخ کو منایا جائے گا، ویلنٹائن ڈے جسے کہتے ہیں۔ اور بات وہی فحاشی پھیل جائے گی، اور فحاشی کے اوپر تعاون کیا جائے گا، اور فحاشی کے اوپر حکومت بھی تعاون کرے گی، حکومتی سرپرستی بھی ہوگی، اور حکومتی سرپرستی میں ریلیاں بھی نکلیں گی، اور
پولیس بے بس ہو کر بے غیرتی کا تماشا بھی دیکھے گی، اور میڈیا ان کاموں کے اوپر پورا ان بے غیرتوں بے شرموں کا تعاون بھی کرے گا۔ وہ روکنے کی کوشش کی تھی اللہ کے ولی نے، چیف جسٹس شوکت صدیقی، راتوں رات جسے اتروا دیا گیا، اس کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اس کے بارے میں آسمہ جہانگیر نے کہا تھا اس کو جج نہیں کسی مسجد کا مولوی اور جمعہ پڑھانا چاہیے اسے جا کر۔ عالم دین فیملی سے تعلق تھا، دین موجود تھا، اس بندے نے اس وقت جرت کا مظاہرہ کی جب کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اس نے اس ملک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا قانون بنا کر توہین رسالت کا سدباب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توہین ہو رہی تھی، اس نے اس کا سدباب کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواس ہوتی تو اس نے وہ بند کروائی، اور اس نے گستاخان رسول کو لگام ڈالی۔ اور اس نے یہ کام بھی کیا تھا جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس تھا یا کچھ اور تھا، اس نے وہاں پر اسلام آباد کے اندر ویلنٹائن ڈے منانے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اس کی چھٹی، اور وہ بے شرم اور بے حیا لوگ جو ان کاموں کے اندر ملوث ہے انہیں آگے کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ غور کریں۔ یہ فتنہ، یہ بے شرمی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ میرے اور آپ کے گھروں میں کیسے جیسے بارش نازل ہوتی ہے نا ویسے نازل ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا لا یوشکن ان یصب علیکم الشر من السماء، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے گھروں پہ، تمہارے اوپر آسمان سے برائیاں نازل ہوں گی، آسمان سے بے شرمیاں نازل ہوں گی، آسمان سے شر نازل ہو جائے گا۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، آسمان سے شر نازل ہو جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حتی یبلغ الفیافی، حتی یبلغ الفیافی، وہ شر اتنا پھیل جائے گا، وہ آسمان کا فتنہ آسمان سے جو آئے گا ہر بندے پہ اتنا طاری ہو جائے گا، حتیٰ کہ میری امت کا کوئی بندہ اگر ایک خیمے کے اندر صحرا میں بھی بیٹھا ہوگا اس کے اوپر بھی وہ شر نازل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی نے جب یہ روایت بیان کی تو تابعی کہنے لگے یا ابا عبداللہ مل فیافی، یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ یہ فیافی کا مطلب کیا ہے؟ الارض القفر، کہنے لگے صحرائی سرزمین، صحرا میں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں بھی وہ مصیبت نازل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ سیٹلائٹ کا فتنہ ہے، یہ اینٹینے کا فتنہ ہے، یہ کیبل کا فتنہ ہے، یہ میڈیا کا فتنہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی کنارے پہ چلے جائیں، کسی نکر پہ چلے جائیں، آپ مجھے بتائیے وہاں آپ کو سگنل پورے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم ان چیزوں کا کتنا مثبت استعمال کرتے ہیں، کتنا منفی استعمال کرتے ہیں۔ 100 میں سے کوئی ایک آدھ بندہ مشکل سے ملے گا جو ان چیزوں کا مثبت استعمال کرتا ہے، مگر نہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پوری قوم اس کا منفی ہی استعمال کرتی ہے۔ صرف پاکستان کے اندر 12.5 لاکھ وہ سائٹس بند کی گئی ہیں جو گندی فلموں کے اوپر مبنی ہے، 1 2 3 4 بھی نہیں، 12.5 لاکھ، اور پوری دنیا میں کہیں بھی اتنی یہ سائٹ نہیں جتنی پاکستان کے اندر ہے۔ اور پاکستانیوں کا وہ فلمیں دیکھنے میں پہلا نمبر آیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کی آسمان سے بارش جیسے نازل ہوتی ہے نا، ہر جگہ پہ پہنچی، آپ دیکھیں ہر جگہ پہ 3G کا کھمبا لگا ہوا ہے، 4G کا کھمبا لگا ہوا ہے، ہر جگہ پہ اینٹینے لگے ہوئے ہیں، گلی گلی میں، محلے محلے میں، بستی بستی میں، کوچے کوچے میں، حتیٰ کہ صحراؤں کے اندر آپ اگر موٹر وے پہ بھی سفر کرتے ہیں، پہلے جب نئی نئی یہ مصیبتیں آئی تھیں، نئی نئی یہ ٹیکنالوجی آئی تھی تو لوگ سفر کے اندر اس سے محفوظ تھے۔ لیکن اب اگر ہوتا کیا ہے، ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، سفر کرنے سے پہلے ڈائیو بس سروس ہے، کوئی بس سروس ہے، اس کے پیچھے نشان دیا ہوتا ہے کہ یہاں پر نیٹ کی سہولت موجود ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو وہاں پر یہ سہولت میسر ہے۔ ان چیزوں کا پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے میرے عزیزوں، اس کا ایک نتیجہ ہے خواتین تباہ ہو جاتی ہیں، تباہ تو ہوتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ پہلے ایک مسئلہ تھا کہ مرد خراب ہوتے تھے، اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہماری سستی اور کوتاہیوں کی وجہ سے خواتین بھی خراب ہو گئی۔ ان کا بھی قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے۔
ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو غیرت نہیں آتی، ان کو غصہ نہیں آتا۔ وقل الہٰبادی نے کہا نا، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ غیرت دینی نہیں کہا، غیرت قومی کہا کہ بر صغیر کا مزاج با پردہ ہے، مشرقی مزاج با پردہ ہے، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، یہاں پردہ ہوتا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے کہا آپ کا پردہ تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل کی مردوں کے پڑ گیا۔ عورتوں کا قصور بعد میں، پہلے مردوں کی غیرتوں کے جنازے نکلے ہیں۔ اس لیے اگر مرد کے اندر غیرت ہو، میرے اندر غیرت ہو، کسی بے غیرت کی جرت نہیں ہے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، اسے میری غیرت کا پتہ ہو کہ میں نے اس دلے کی آنکھیں نوچ لینی ہے، میں نے اس بغیرت کے دان توڑ دینے ہیں، میں نے اس کی وہ آنکھیں نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دینی ہے، اس بغیرت کی کبھی جرت نہیں ہوگی میری ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ میری بیوی کو پتا ہو نا میری غیرت کا، تو کبھی اس کے چاچے کا بچہ، اس کے مامے کا بچہ، اس کی ماسی کا بچہ، اس کا فرسٹ کزن، اس کا سیکنڈ کزن کبھی اس کے پاس بیٹھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس کو میری غیرت کا پتا ہو کہ جب میں غصہ کرتا ہوں کھانے پہ، میں اٹھا کے تھالی پھینک دیتا ہوں، کبھی عورت کی جرت ہوئی ہے؟ دل میں جان کے دیکھو سارے جو مرد بیٹھے ہو میرے سمیت، غور کرو اس چیز کے اوپر۔ اگر خاتون خانہ ہلکا سا نمک زیادہ ڈال دیتی ہے، ہلکی سی روٹی جلی ہوتی ہے، ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، وہ ہماری منتیں ترلے کر کے نہیں بناتی کہ نہیں بناتی؟ اس کو پتا ہے مرد کو اس بات پہ غصہ آتا ہے۔ یہ میرا کام تھا، آپ کا کام تھا، مردوں کی غیرت کا تقاضا تھا۔ وہ عورت کو باور کرواتے کہ مجھے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے، کہ مجھے سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ غصہ آتا ہے، وہ بڑی احتیاط سے نمک ڈالتی ہے۔ مجھے مرچ زیادہ ہونے پہ غصہ آتا ہے، وہ بڑی احتیاط سے مرچ ڈالتی ہے۔ جلی ہوئی روٹی میں نہیں کھاتا، وہ بڑی احتیاط سے روٹی پکاتی ہے۔ میں انڈا کون سا کھاتا ہوں، وہ بڑے احتیاط سے بناتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ مانے تو اتنی بڑی بات پہ نہیں مانے گی۔ مسئلہ مرد کی غیرت کا ہے۔ عورتیں تو جو ہوئی سو ہوئی، ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو غیرت نہیں آتی، ان کو غصہ نہیں آتا۔ اقبال نے کہا تھا، یہ چند دنوں کی بات ہے مرد ہوش مند، نہ غیرت تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی۔ جب یہ کالج بنے، عورتوں کے اسکول بنے، عورتوں کے کالج بنے، تعلیمی نظام عورتوں کے لیے بنایا گیا، علامہ اقبال رحمہ اللہ کو پتہ چلا۔ علامہ اقبال نے پھر شعر کہے، یہ چند، ہم مولوی کی بات کریں گے، کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں، تو اقبال کبھی پھر مولوی کہہ دو۔ دیکھا، یہ چند دنوں کی بات ہے مرد ہوش مند، نہ غیرت تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی۔ آتا ہے اب وہ دور کہ اولاد کے عوض کونسل کی ممبری کا ووٹ چاہے گی۔ دیکھا، چند دنوں کی بات ہے، یہ تعلیم تو عام ہونے دو، مردوں کی غیرت کا جنازہ نکلے گا، عورتیں پردے اٹھا کے پھینک دے گی۔ اور چند دنوں کی بات ہے، اس نے کہا یہی عورتیں جو پڑھیں گی نا، یہ پھر کونسل کی ممبریاں بھی لیں گی، یہ کونسلر بھی بنیں گی، یہ MNA بھی بنے گی، یہ MPA بھی بنے گی، یہ وزیر بھی بنے گی، یہ سفیر بھی بنے گی، اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر لیں گی۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، یہ بھی اقبال نے کہا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب ہنر موت۔ کہ جس علم کو پڑھنے سے عورت اپنے آپ کو مرد سمجھنا شروع کر دے، اقبال کہتا اسے علم نہیں، اسے موت کا زہر کا جام کہا جاتا ہے۔ غیرت کے جنازے تو ہمارے نکل گئے ہیں، اور میں نے عرض کیا مرد میں غیرت ہو، مرد جرت والا ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو۔ آپ کو پتہ ہے پردے کے احکامات کس کے کہنے پہ نازل ہوئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ کوئی ایک دو نہیں، 30 کے قریب شریعت کے مسائل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر فاروق کی رائے پہ نازل فرمائے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ گھر ہمارا ہوتا تھا، آیا جبریل کرتا تھا،
وہی اللہ کے حبیب پہ نازل ہوتی تھی، بات وہی ہوتی تھی جو عمر کی زبان سے نکلتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار بارگاہ اقدس میں آتے، آقا برداشت نہیں ہوتا، عمر کیا ہوا ہے؟ بولے کہ مسلمان بیویاں بے پردہ باہر جاتی ہیں، منافق گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ آج کوئی اس غیرت کا مظاہرہ کرے، اس کو چھریاں مار دیں گے، خنجر مار دیں گے، منبر و محراب پہ ڈر کے مارے مولوی نہیں بولتا، انتظامیہ چھٹی کروا دے گی۔ کہاں گیا ہمارا بچپن؟ کہاں گئے وہ علماء؟ کہاں گئے وہ جمعے جب وی سی آر کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، جب ٹی وی کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، جب بے شرمی بے حیائی کے خلاف باتیں ہوتی تھیں؟ تب لوگ بھی سننے والے تھے، لوگ بھی سنانے والے تھے۔ اب لوگ بھی سننے والے نہ رہے، لوگ بھی سنانے والے نہ رہے۔ اللہ سب کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ کہنے والوں کو بولنے کی توفیق دے، اللہ سننے والوں کو سننے کا بھی حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ میں بولوں اور آپ دل جمی سے سنیں۔ اب ختم ہو گیا سلسلہ۔ عمر فاروق نے بار بار کہنا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ مومنہ بیبیاں باہر جاتی ہیں، منافق گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کو کہیں پردہ کیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا عمر دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، دیکھیں گے، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو کچھ کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، ام المومنین ہماری ماں، مومنوں کی ماں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے، قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں، ابھی پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے، ویسے ہی گئیں۔ عمر فاروق نے دیکھ لیا، ناراض ہوئے، کہا سودا ایسے گھر سے نکلتے ہیں؟ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا، عمر تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے؟ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں روکتے، تم کیوں ہمیں روکتے ہو؟ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں گھر میں بعد میں پہنچی تھی، جبریل پہلے آ گیا تھا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو بتا دو، اپنی بیویوں کو بتا دو، رب بھی وہی کہتا ہے جو عمر نے کہا تھا۔ آج کے بعد اپنی بیگمات کو کہہ دو، کل ازواجک، پیغمبر اپنی بیویوں کو کہو، امہات المومنین کو کہو، وبناتک، فاطمہ کو بھی کہو، اپنی بیٹی زینب کو بھی کہو، اپنی بیٹی ام کلثوم کو بھی کہو، اپنی چاروں بیٹیوں کو کہہ دو آج کے بعد گھر سے نکلنا پردہ کر کے نکلنا۔ ونساء المؤمنین، اور تمام مومنہ عورتوں کو کہہ دو آج کے بعد پردہ کر کے باہر نکلنا، بے پردہ کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ یہ غیرت تھی نا تو حکم نازل ہوا۔ بندہ غیرت مند ہو، اس کے اندر غیرت ہو، بڑی بڑی لوگوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو کہہ گئے، میرے صحابہ رات اللہ نے مجھے جنت دکھائی، اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی سیر کو لے گیا۔ فرمایا جنت میں گیا تو میں نے ایک بڑا ہی خوبصورت محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل، سونے کا بنا ہوا، اس کی اینٹیں بھی سونے کی، اس کے پردے بھی سونے کے، اس کی دیواریں بھی سونے کی، اس کے بالا خانے بھی سونے کے، اس کی کنڈیاں بھی سونے کی، ہر چیز سونے کی بنی ہوئی، اور ڈیزائن پورا چکور جیسے مربع ہوتا ہے نا، ڈبا سا بڑا پیارا۔ میں گیا، قریب ہو کر میں نے فرشتے کو کہا، لمن ھذا القصر، یہ کس کا محل ہے؟ فرشتے نے کہا، راجل من العرب، جناب یہ عرب کا ایک آدمی ہے، اس کا محل ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا انا عرب من العرب، میرا تعلق بھی عرب سے ہے، بتاؤ کس کا ہے؟ فرشتے نے کہا، راجل من قریش، یہ قریش میں ایک آدمی ہے، اس کا محل ہے۔ انا قریشی، آقا علیہ السلام نے فوراً کہا، میں بھی تو قریشی ہوں، کس کا محل ہے؟ فرشتے نے کہا، راجل من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب والا یہ امت محمدیہ کا ایک شہزادہ ہے، اس کا محل ہے۔ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، میں تو محمد ہوں، کس خوش نصیب کا محل ہے؟ فرشتے نے کہا، عمر بن الخطاب، آقا یہ آپ کے فاروق کا محل ہے، سونے کا بنا ہوا، دیواریں بھی سونے کی، پتھر بھی سونے کے، گارا بھی سونے کا، دروازے بھی سونے کے، کنڈیاں بھی سونے کی، ہر چیز سونے کی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا، میرا دل کیا میں اندر جاؤں۔
اپنے عمر کے محل کو جا کے چھو کے دیکھوں، ایک ایک چیز دیکھوں، دل کرتا ہے نا دیکھنے کو. جب کوئی پیارا بھائی دوست گھر بناتا ہے، لوگ کتنے شوق سے جاتے ہیں، ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے، اے کنے دی لئیے، اے بڑی سونی ہے، اے بڑی سونی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کیا میں اندر جاؤں. میں اندر قدم رکھنے لگا، میں نے کیا دیکھا، میرے عمر کی ہونٹ بیٹھی نماز کے لیے وضو کر رہی تھی. مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں واپس آ گیا. میں نے کہا میرا عمر غصہ نہ کر جائے کہ پیغمبر اس کے گھر میں اس کی جنت میں اس کی اجازت کے بغیر ہی چلا گیا ہے. غیرت تو ہو آدمی میں. عمر فاروق زارو قطار رو پڑے، انا اغیر بن کا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ سے میں نے کیسی غیرت کھانی ہے، آپ تو مائی باپ ہیں، آپ تو ہمارے ولی ہیں، سب سے بڑے ہیں، آپ سے غیرت تو نہیں ہے. عرض یہی کرنا چاہتا ہوں، بندے میں غیرت ہو تو لوگ غیرت کر لیتے ہیں. اپنے اندر غیرت پیدا کریں. اللہ بخشے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے ہمارے مفتی عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ حفظہ اللہ کو. اللہ کی مرضی باتیں ہو رہی تھی، بتا رہے تھے، بڑے نیک والد صاحب تھے ان کے، اور وہ بتا رہے تھے کہ میری ولادت سے پہلے میرے والد فوت ہو گئے. ان کے والد گرامی مفتی صاحب یتیم پیدا ہوئے، اپنے والد کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے. ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ہم یتیم تھے، لیکن جب ہم کہیں سے گزرتے تھے نا تو لوگ اپنی نگاہیں جھکا لیتے تھے، وہ دیکھو مولوی صاحب کی بیٹیاں جا رہی ہیں، مولوی صاحب کی بیوی جا رہی ہے. یہ بندے میں غیرت ہو، بندہ صحیح ہو، پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر، اس کے بعد بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی قبر، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی قبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، میں اپنے گھر میں ویسے ہی آیا جایا کرتی تھی جیسے خواتین گھروں میں گھومتی ہیں، دوپٹہ لیا نہ لیا اپنے جو ہے وہ شوہر کے سامنے. کہتے میں نے کہا کوئی نہیں زوجی، میرے شوہر ہی ہیں، پھر کیا ہوا. کہتے پھر اس کے بعد میرے ابو جی کی قبر آ گئی تو میں نے کہنا ابی و زوجی، پردے کی کیا بات ہے، ایک میرا باپ ہے، ایک میرے شوہر ہیں. کہتے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہو گئے، اللہ کی قسم میں جب بھی اپنے گھر میں گئی ہوں مشدودۃ علی ثیابی، میں پردہ کر کے اپنے گھر کے اندر گئی ہوں. 2 کمرے تھے سیدہ عائشہ کے گھر کے، میں یہ بتا دوں. ایک کمرہ جہاں ان کی رہائش تھی، ایک کمرہ جہاں یہ 3 قبریں تھیں، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے. فرماتی جب بھی میں دوسرے کمرے میں گئی ہوں میں پردہ کر کے گئی ہوں. لوگوں نے پوچھا کس لیے، حیاء من عمر، کہتے مجھے عمر کی غیرت یاد تھی، عمر کہیں غصہ نہ کر جائے، عمر قبر میں غصہ نہ کر جائے کہ عائشہ اس کی قبر کے پاس بے پردہ آ گئی ہے. اور یہاں ہم دیکھیں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں کس طرح بے محابہ گھومتی ہیں بازاروں میں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان حالات کی نشاندہی فرمائی، قیامت کی جو نشانیاں بتائی. فرمایا قیامت کے قریب 2 گروہ ہوں گے جہنمی. فرمایا میں نے نہیں ابھی دیکھے. ان میں سے ایک گروہ کون سا ہے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المالیلہ. میں وہ عورتیں جہنمی ہیں، نساء کاسیات، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عاریات ہیں ننگی. یہ کیا بات ہوئی، کپڑے پہنے ہیں ننگی. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، 2 طرح سے بات سمجھی جا سکتی ہے. ایک یہ ہے نساء قاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہیں ننگی ہیں، لباس اتنا باریک سارا بدن نظر آ رہا ہے. اور دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے لباس تو موٹا پہنا ہے لیکن اتنا ٹائٹ اور فٹ ہے کہ بدن کے سارے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں. میں ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں. میں نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ننگی ہیں، مائلات، مردوں کے اوپر فریفتہ ہو جانے والی. پہلے تھا کہ مرد خراب ہو جاتا ہے نا، اب عورت بھی بہک جاتی ہے. ممیلات، اپنی اداؤں سے مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے والی، فالوورز بڑھانے کے لیے یوٹیوبرز بن گئی، ٹک ٹاکرز بن گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئی، عزت داروں کی بیٹیاں. مائلات ممیلات،
اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے کے لیے بڑے بڑے سٹائل کریں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، لوگ سمجھیں گے بی بی نے جو ہے وہ حجاب کیا ہوا ہے، سر ڈھانپا ہوا ہے. میں سر کوئی نہیں ڈھانپا ہوگا، بالوں کا جوڑا اور سٹائل ایسا بنایا ہوگا کھڑا کرنے کے لیے، پردے میں بھی بے پردہ ہی ہوگی. ان کی سزا فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحھا، جنت تو جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی. اور تیسری بات فرمائی العنوہن فانہن ملعونات، جہاں ان کو دیکھو ان کے اوپر لعنت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. حضرات ہوش کے ناخن لیں، یہ بڑا بے شرمی کا دن آ رہا ہے، بے حیائی کا دن آ رہا ہے. اس کا جہاں تک ہو سکتا سدے آپ کریں. میں اپنی سطح پہ اپنا گھر بچاؤں، ہم اپنی سطح پہ اپنا گھر بچائیں. ہم اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے بہت کچھ نکل چکا ہے. اللہ نہ کرے ہمارے ہاتھوں سے یہ نکلے. اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں غیرتوں کا پاسبان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.